بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ رب کائنات کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ رب کائنات نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپنا سارا مال بطور صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ یہی ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الایمان والنذور، اور باب ہے نذروں کا۔ 3438ویں حدیث کتاب میں ہے اور 9ویں باب میں ہے۔ عبارت کچھ یوں ہے: وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من توبتی ان انخلی من مالی صدقہ صدقة الى اللہ والى رسولہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بعض مالک فهو خیر لک، قلت فإنی امسک السہمی الذی بخیبر، متفق علیہ، وہذا طرف من حدیث مطول۔ معزز خاتون حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے گا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان والنذور 24واں باب، جب کوئی شخص اپنا مال نذر یا توبہ کے طور پر خیرات کر دے، 6690ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں مزید آپ کو مل جائے گی کم از کم 9 مقامات پر۔ صحیح مسلم میں 1 جگہ پر ہے، سنن ابی داؤد میں 3 مقامات پر، سنن نسائی میں 5 مقامات پر، سنن ابن ماجہ میں 1 مقام پر۔ تو حدیث کی صحت پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ترجمہ سنیے گا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کچھ مال رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، جی میں اپنا خیبر والا حصہ روک لیتا ہوں۔ یہ ایک طویل حدیث کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے۔ ظاہر بات ہے معزز خاتون حضرات، ساری کی ساری حدیث ہر جگہ نقل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ یہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں، ان 3 صحابہ کرام میں سے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ نے ان کا ذکر سورہ توبہ میں خصوصی طور پر کیا، ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی۔ اور یہ عام صحابی نہیں ہیں، یہ انصاری ہیں، خزرجی ہیں۔ ان کی عمر 77 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ زندگی کے آخری ایام میں یہ نبینہ ہو گئے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے وہ سمجھنے والا ہے، اور وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ جیسا عظیم عمل جو کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کے لیے آخرت میں توشہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بھی شریعت کا جو مزاج ہے، توازن، اعتدال، اسے نظر انداز نہیں کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی توبہ میں صدقہ کرنا افضل عمل ہے، لیکن انسان کو خالی ہاتھ نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگلی نسل کا کوئی پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے، اور پھر انسان کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا۔ لہذا سارا مال صدقہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔